اسلام آباد میں فیصل مسجد کے باہر سے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جس کا جرم غربت تھا۔ اس شخص کو قید کر کے کیس کا فیصلہ صرف ایک دن کے اندر ہوا، جس کے نتیجے میں اسے 3 ماہ قید با مشقت سمیت 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ جرمانہ نہ ادا کر سکے تو اسے 1 مہینہ اور قید با مشقت یعنی ٹوٹل 4 مہینے جیل میں رکھا جائے۔ اس مجرم کا نام فرمان اللہ ہے، جو 5 بچوں کا باپ ہے، جن میں سے 4 جسمانی طور پر معذور ہیں، جن کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی ٹوٹی ہوئی ریڑھی پر فیصل مسجد کے باہر چھلیاں بیچتا ہے، جبکہ گرمیوں میں اسی ریڑھی پر کلفیاں بیچتا ہے۔ اس کے جسمانی طور پر 4 معذور بچوں کے علاج اور میڈیسنز کا ماہانہ خرچہ تقریباً 8,000 روپے بنتا ہے، اور یہ تمام خرچہ فیصل مسجد کے باہر ریڑھی لگا کر کما کر اسی میں سے نکالتا ہے۔ یہ کلفی فروش اتنا غریب شخص ہے کہ اس کے پاس اپنے کیس کو لڑنے کے لیے وکیل کرنے تک کے پیسے نہیں تھے، لہٰذا اسے سنے بغیر ہی 3 ماہ با مشقت قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ اس غریب کلفی فروش فرمان اللہ کا تعلق 4 سدہ سے ہے، جو بچپن میں ہی اسلام آباد آ گیا تھا، اور اس وقت وہ اسلام آباد میں لیترار روڈ پر ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے کچے مکان میں رہتا ہے، لیکن اب اس کی رہائش وہ 2 کمروں کا ٹوٹا ہوا مکان نہیں بلکہ اڈیالہ جیل ہے۔ اب جیل میں بامشقت قید کاٹنے والے اس غریب کلفی فروش کے 4 جسمانی طور پر معذور بچوں کا منتھلی خرچہ کون اٹھائے گا، ان کا علاج معالجہ اور ان کو میڈیسن کون لے کر دے گا؟ اور تو اور اس کیس کا فیصلہ کرنے والے جج کے ریمارکس کے مطابق فرمان اللہ کا جرم اتنا بڑا تھا کہ اس کو یہ جو سزا 3 مہینے بامشقت دی گئی ہے یہ انتہائی کم ہے، بلکہ اس کو سزا اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ پاکستان میں قانون کا زور ہمیشہ غریب پر ہی چلتا ہے۔ یہاں پر اگر کوئی ریڑھی باندھ ریڑھی لگا لے تو اس کے خلاف قانون حرکت میں بھی آتا ہے، اس کو اٹھا بھی لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو قید بامشقت جرمانے کی سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ لیکن فیصل مسجد اور بادشاہی مسجد میں گانوں کی شوٹنگ ہوئی، روزانہ ٹک ٹاکر وہاں جا کر ویڈیوز بناتے ہیں۔ مسجد کے آداب و احترام اور بے حرمتی سمیت وہاں کیا کیا نہیں ہوتا، کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے نوٹس نہیں لیا۔ اس ملک میں غریب ہونا ہی سب سے بڑا جرم ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ قانون اندھا ہوتا ہے، اسی لیے اس غریب نے اگر کوئی قانونی طور پر غلط کام کیا ہے تو اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ قانون دانوں کے مطابق کسی بھی ممنوعہ جگہ پر ریڑھی لگانے کا زیادہ سے زیادہ جرمانہ صرف قانون کے مطابق 400 روپے ہے، لیکن فرمان اللہ پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت کے ادارے CDA کے اہلکاروں نے 11 جولائی کو فرمان اللہ کو گرفتار کیا۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ فیصل مسجد کے باہر ریڑھی لگا کر تجاوزات کے قانون کے خلاف ورزی کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ صرف ایک ہی دن بعد فرمان اللہ کو CDA کے سینئر اسپیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور درخواست کی کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ فرمان اللہ کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ وہ یہ غلطی دوبارہ نہیں کرے گا۔ میں غریب آدمی ہوں، مجھے اپنے 4 جسمانی طور پر معذور بچوں سمیت خاندان کی کفالت کرنی ہے، میرے علاوہ ان بچوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن CDA کے سینئر اسپیشل مجسٹریٹ نے آرڈیننس 1960 کے سیکشن 46A اور مارشل لا ریگولیشن نمبر 63 کے تحت 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 ماہ قید با مشقت کا حکم سنا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ شخص 5 لاکھ روپے جرمانہ نہ دے سکے تو اس کو 1 مہینہ اور قید با مشقت کی سزا دی جائے۔ اس کیس کے بارے میں CDA سے جب BBC نے موقف لینے کی کوشش کی تو ان کے ڈائریکٹر نے اس تمام واقعے سے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا ادارہ قانون کی پیروی کرتا ہے، اگر CDA کے ادارے نے ان کو گرفتار کیا ہے تو کچھ نہ کچھ دیکھ کر ہی گرفتار کیا ہوگا۔ CDA کے ایک اور افسر نے اپنی نام اور شناخت نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ بھی بتایا کہ فرمان اللہ کا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے، اب اس معاملے پر جو بھی بات ہوگی عدالت میں ہوگی۔ BBC نے اسلام آباد کے چیف کمشنر اور CDA کے چیئرمین نور الامین مینگل سے رابطہ کیا، لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ یہ
یہ سارا واقعہ میڈیا کی زینت کیسے بنا، اس کے پیچھے ایک وکیل عمر اعجاز صاحب کار فرما تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کیس کے بارے میں ٹویٹر پر بات کی اور پوچھا کہ کس قانون کے تحت ایک ریڈی والے فرد سے اس قسم کا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ جب اس وکیل نے فی سبیل اللہ اس کیس پر کام کرنے کا فیصلہ کیا اور مزید دستاویزات نکلوائیں تو پتا چلا کہ سی ڈی اے آرڈیننس 1960 کی شک 46A کے تحت بغیر لائسنس کے ریڈی لگانے پر اس شخص کو پابند سلاسل کیا گیا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس وکیل عمر اعجاز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسپیشل مجسٹریٹ سی ڈی اے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے۔ اس خدا ترس وکیل نے درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا ہے کہ اس کو وکیل کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا گیا اور فرمان اللہ نے اپنے جرم کا مبینہ طور پر اعتراف وکیل کا موقع فراہم کیے بغیر کیا ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانونی طور پر ریڑی زمین پر قبضہ یا تجاوزات میں شمار نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ریڑی کوئی کھوکا نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک چلتی پھرتی گاڑی کی طرح ہے جو فیصل مسجد کے اطراف سمیت پورے پاکستان میں جگہ جگہ پر موجود ہیں۔ عمر اعجاز وکیل کے مطابق سی ڈی اے نے کسی گاڑی والے کو اس جرم میں 3 ماہ بامشقت قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ آج تک عائد نہیں کیا، لیکن غریب ریڑی بانوں کے ساتھ ایسا باقاعدگی سے کیا جاتا ہے، جو کہ غربا کے خلاف سی ڈی اے کے امتیازی سلوک کی واضح مثال ہے۔ ریاست کا مزدور طبقے کے لیے اور ریڑی بانوں کے لیے کوئی باقاعدہ طور پر قانون موجود نہیں، اور اگر کوئی قانون ہے بھی تو ریاست ان کو مکمل تحفظ دینے میں ناکام ہے۔ کسی ریڑی بان یا کلفی فروش کے خلاف قانونی کارروائی کرنا انتہائی آسان ہے، جبکہ محلات میں بیٹھے عمرہ اور بڑے بڑے لوگ جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، تجاوزات کرتے ہیں یا ایک بڑا مافیا ہے، ان کو سی ڈی اے سمیت پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہاتھ نہیں ڈالتا، بلکہ الٹا ان سے بھتہ وصول کیا جاتا ہے، ان سے سرکاری افسران منتھلیاں لیتے ہیں۔ اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے اور اس کی سڑکوں پر امیروں کا جتنا راج ہے، جتنا حق ہے، میرا خیال ہے ان سڑکوں پر اتنا ہی حق ان غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ریڑی بانوں، پھل فروشوں، سٹا فروشوں سمیت ہر اس طبقے کا بھی ہے جس کو ریاست نہیں پوچھتی۔ ان غربا کا پیٹ پالنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں ہمیں تجاوزات نظر نہیں آتی، کیونکہ ریاست کے قوانین وہاں کے شہریوں کو بھرپور انداز میں معاونت فراہم کرتے ہیں، ان کو روزگار دیا جاتا ہے۔ اگر ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ان کے بچے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر معذور ہیں، تو ان کو ریاست لک آفٹر کرتی ہے، ماں کا کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن پاکستان میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد یعنی سی ڈی اے نے اس بارے میں ایک ٹویٹر پر ٹویٹ جاری کیا ہے، جس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ یہ غریب ریڑی بان فرمان اللہ لوگوں سے بھتے وصول کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجسٹریٹ سی ڈی اے نے اس کو جیل بھیجا۔ فرمان اللہ فیصل مسجد میں 6 افراد کو ریڑیاں لگوا کر بھتہ وصول کرتا تھا۔ 6 افراد نے مجسٹریٹ کے سامنے فرمان اللہ کو بھتہ دینے کا اعتراف کیا۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کیا یہ شخص کسی سے بھتہ لے سکتا ہے جس کے پاس وکیل تک کرنے کے پیسے نہیں، جس کے 4 بچے جسمانی معذور ہیں اور ان کا منتھلی خرچہ 8,000 روپے ہے؟ یہ گرمیوں میں وہاں کلفیاں اور سردیوں میں چھلیاں بیچ رہا ہے۔ سی ڈی اے صرف ایک ٹویٹ کر کے اس قانونی کارروائی سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا، جبکہ اس کے تمام اعلیٰ افسران اس واقعے پر بات کرنے سے بھی گریزاں ہیں، اور کئی افسران اس واقعے سے مکمل طور پر لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں اور آف دی ریکارڈ اس واقعے کی مذمت بھی کر رہے ہیں۔ اگر لائسنس لے کر ہر شخص نے ریڑی لگانی ہے تو ریاست کو چاہیے پورے پاکستان میں موجود ریڑی بانوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دے اور ان کے اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے خرچہ خود اٹھائے، کیونکہ 99% پاکستان میں ریڑی بانوں کے پاس لائسنس نہیں، اور یہ تمام کے تمام قانون کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ ان ریڑی بانوں کو جو رزق حلال کما رہے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے تاکہ جب یہ باہر آئیں تو کرمنل بنے۔ غریب کے خلاف قانونی کارروائی کرنا آسان ہے، جبکہ امیروں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے اداروں کی اپنی ٹانگیں بھی کانپ جاتی ہیں۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔